السلام علیکم ناظرین کرام، یہ کہانی اور داستان ہے اس بڑھیا کی جس کے دل سے نکلنے والی پکار نے، صدا نے، جس کے لرزتے ہوئے لبوں سے نکلنے والی دعا نے آسمان پر تیرتے ہوئے جہاز کا رخ موڑ دیا۔ ہوا یہ کہ الجزائر میں ایک خاتون تھی جنہوں نے اس دفعہ حج کا قصد کیا تھا، عزم باندھا تھا۔ ظاہر ہے حج کے لیے ایک طویل کہانی ہوتی ہے، ہر شخص کی پیسے جمع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر نام نکلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑھیا تھی۔ اب اس کی عمر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیچاری نے کتنا طویل انتظار کیا ہوگا، کتنا طویل سفر کیا ہوگا، کس طرح جمع پونجی اپنی اس کو ایڈ کیا ہوگا، جمع کیا ہوگا۔ تو بڑھیا تھی بیچاری، جب یہ آ گئی اور جہاز نکلنا تھا، نہ جانے اس کو معلوم نہیں ہو سکا یا لیٹ ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ وہ بیچاری نے جو ایک عقیدتوں کا، محبتوں کا، الفتوں کا سفر کرنا تھا، جہاز اس کو لیے بغیر ہی اڑ گیا۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ جہاز جا چکا ہے اور میں زیارت حرمین سے محروم ہو گئی ہوں، حج سے محروم ہو گئی ہوں، شاید آخری فلائٹ تھی، تو پھر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے اللہ سے کون سی کال ملائی، کون سے الفاظ ادا کیے، کون سی دعا مانگی کہ پھر ایک حیران کن منظر نہ صرف پائلٹ کو دیکھنا پڑا بلکہ اس کے جہاز کے پورے عملے کو دیکھنا پڑا، پورے ملک کو دیکھنا پڑا، اور پھر پوری دنیا کو یہ خبر سننی پڑی۔ ہوا یہ کہ پائلٹ جب جہاز کو الجزائر اور جدہ کے درمیان تک لے گیا تو اس نے آسمان سے یا جہاز سے ایک کڑکتی ہوئی رعد کی سی آواز سنی، جس سے پائلٹ گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ جہاز میں کوئی شدید خرابی پیدا ہو چکی ہے، چنانچہ فی الفور اسے کچھ نہیں سوجا، اس نے جہاز کو واپس الجزائر کے ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور ہنگامی لینڈنگ کی۔ اور جب وہاں لینڈنگ کر لی جہاز نے تو پھر سارے ہال فل تھے یا وہاں جگہ نہیں تھی۔ اتفاق دیکھیے، اتفاق کیا، میرے اللہ کا کرنا دیکھیے کہ سارے جہاز کے مسافروں کو، حاجیوں کو پھر اسی حال میں لے جایا گیا جہاں یہ اماں جی موجود تھی، جہاں یہ رو رہی تھی، جہاں فریاد کر رہی تھی۔ چنانچہ عملے کو وہاں بٹھایا گیا، سواریوں کو بٹھایا گیا، اور وہ جو ٹیکنیکل عملہ تھا اس کو جہاز کی طرف بھیجا گیا کہ اس کو چیک کریں کہ ایسی شدید آواز کیوں سنائی دی گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جہاز کے ٹیکنیکل عملے نے پوری مانیٹرنگ کے بعد اور اس کو دیکھنے کے بعد انہیں بتایا کہ جہاز بالکل اوکے ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ چنانچہ دوبارہ سے جب سواریوں کو بٹھایا گیا تو اس اماں جی کو بھی اس کی سیٹ مل گئی اور وہاں یہ بیٹھی اور جہاز عازم سفر ہو گیا۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کتنی پریشانیاں لے کے زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری مشکل کے ٹلنے میں، مشکل کے حل ہونے میں صرف ہمارے دو لفظ، ہمارے لرزتے ہوئے دو لب، یہ بس اللہ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہازوں کے رخ موڑ سکتا ہے، دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہے۔ اب مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اسے ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے، اس کو تمثیل سمجھ سکتے ہیں، واقعہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بڑا شاندار ہے۔ ہوا یہ کہ شدید قحط کا معاملہ پڑ گیا بنی اسرائیل میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے، تو بڑا قحط کا مسئلہ تھا، طویل عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، فصلیں تباہ ہو رہی تھیں، جانور پیاسے مر رہے تھے، انسان پیاسے مر رہے تھے، بڑا طویل عرصہ تھا، لمبا عرصہ تھا، کوئی 20-30 سال بارشیں نہیں ہوئی تھیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ لیا اور نماز استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے باہر میدان میں نکل گئے۔ جب صفیں درست ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام رب کے حضور نماز کی نیت کرتے اور بارش طلب کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ موسیٰ، آپ کی صفوں میں ایک شخص ایسا ہے جس سے ہم روٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے دور جا چکا ہے، ہمارا نافرمان ہے، سرکش ہے۔ جب تک وہ شخص ان صفوں میں موجود ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ ایک شخص کی بدبختی کی وجہ سے پوری قوم اتنے طویل عرصے سے بارش سے اور تائید ایزدی سے، رحمت ایزدی سے محروم ہے، چنانچہ وہ باہر چلا جائے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب یہ اعلان ہو گیا، وہ شخص سمجھ گیا کہ وہ بدبخت، وہ منحوس میں ہی شخص ہوں۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ آج اگر پوری قوم کے سامنے میں باہر نکلتا ہوں تو پھر میں اس قوم کے ساتھ کیسے جی سکوں گا، میں تو بدنام ہو جاؤں گا اور میں نامینیٹ ہو جاؤں گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے۔
وہیں کھڑے کھڑے اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، لب نہیں ہلے، ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھائے، دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا، کہنے لگا کہ یا اللہ میں واقعتاً تیرا نافرمان ہوں، تجھ سے دور ہوں، گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر میں یہاں نکل گیا تو میری زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی، تو مجھے معاف کر دے۔ اب یہ کلمات اس نے سوچنے کی دیر تھی کہ بارش ٹپا ٹپ برسنا شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ حیران ہوئے کہ یا اللہ کہاں وہ بات آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص جب تک ان صفوں سے نکلتا نہیں ہے تب تک بارش نہیں ملے گی، اور کہاں یہ بات کہ کوئی شخص باہر نکلا بھی نہیں، ہم نے نماز کی نیت باندھی بھی نہیں، ہم نے استسقاء یعنی بارش طلب کی بھی نہیں، تو آپ نے بارش برسا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ موسیٰ ہمارا وہ بندہ اب ہم سے صلح کر چکا ہے، ہمیں پکار چکا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ چلیں ٹھیک ہے، اس کا بتا تو دیجئے کہ وہ کون شخص تھا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا موسیٰ اس کو بدنام اور آشکار اور عیاں تو ہم نے تب بھی نہیں کیا تھا جب ہمارا وہ نافرمان تھا، اب تو وہ ہم سے صلح کر چکا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو یا آج کا دور ہو، ہمارا اور خدا کا تعلق اتنا ہی حسین، اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی قریبی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، آپ اپنی جتنی بھی مشکلات ہوں، آپ کی مشکلات کے جہاز، آپ کے ارادوں کے جہاز، آپ کی خوشیوں کے جہاز کہیں بھی اڑ چکے ہوں، آپ صرف سچے دل سے اپنے اس رب کو کبھی پکاریے، یقین کیجئے اس کی طرف سے پھر اس طرح رحمت اترے گی کہ آپ اور دنیا سب حیران رہ جائیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔